السلام علیکم دوستو، بھارتی ایئر فورس کا طیارہ تباہ۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد خطے میں نئی جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ دوستو، بھارت کی یہ کوشش رہی ہے یا اس کی یہ عادت رہی ہے، روایت رہی ہے کہ جب بھی بھارت میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا بھارتی ایئر فورسز کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا براہ راست الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت نے اپنے اندر ہونے والے سلنڈر دھماکوں میں بھی پاکستان کے انوالو ہونے کی خبریں شائع کر چکی ہیں، اور اس میں گودی میڈیا سب سے بڑا اور اہم رول پلے کرتا ہے۔ جب بھی انڈیا میں کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی سلنڈر پھٹ جائے، اور ایون کہ کئی بار کبوتر کے گلے سے کوئی چیز بھی مل جائے تو اس کا الزام بھی پاکستان کی پریمیم خفیہ ایجنسی ISI کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ بھارت اپنے ناکارہ اسلحے کی وجہ سے آئے روز کئی طرح کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نقصان اٹھاتا ہے اور الزام پاکستان کے اوپر در دیتا ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی اپنی اندرونی خرابیاں اور اپنی فورسز کی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال کر خود کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، اسی تناظر میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت اس زوال کا شکار کیوں ہے۔ دوستو، بھارت میں ایئر فورس کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، لیکن پائلٹ جو ہے وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا ہے۔ دوستو، آئے روز بھارت کے طیارے گرنے کی خبریں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، اور سب سے بڑی خبر تو وہ تھی جب پاکستان نے 2019 میں ابھینندن کو گرفتار کیا اور 2025 میں بھارت کے 8 طیارے مار گرائے تھے۔ لیکن یہ ڈیولپمنٹ تو تھی ہی تھی، لیکن آئے روز بھارت میں MiG-21 جو پہلے ایک بھارتی عورتوں کو ودوا کرنے والا ایک طیارہ تھا، اس کے بعد اب بھارت کے جدید جو طیارے ہیں وہ بھی تباہ ہونے لگے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ IAFPC-7 جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ حادثہ بھارتی شہر چنئی میٹروپولیٹن ایریا کے شہر تمبرم میں پیش آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ معمول کی پرواز پر تھا کہ اچانک تکنیکی خرابی کے باعث زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حادثے سے چند لمحے پہلے ہی پائلٹ نے ہنگامی طور پر خود کو ایجیکٹ کر لیا تھا، جس کے باعث وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حادثے کی کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آئی۔ بھارتی عدالت نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو تفتیش کا حکم بھی دے دیا ہے۔ دوستو، بھارتی ایئر فورس کے لیے اس سال یہ تقریباً 90 سے زیادہ حادثہ ہے، جس سے اس کی تربیتی نظام اور طیاروں کی مینٹیننس کے حوالے سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوستو، ایک طرف یا ایک ہفتہ پہلے بھارتی شہر یا بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں ایک حادثہ یا ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگی ماحول بنانا شروع کر دیا تھا، اور جنگی جنون میں مبتلا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا بیانیہ بنے اور وہ پاکستان کے خلاف بیانات دیں، اور بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کو اکسا کر اپنے سیاسی اور مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکے۔ تو جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ شاید پاکستان کے اوپر بھارت اس طیارے کے تباہ ہونے کا الزام لگا کر کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور ماضی میں ہندوستان ایسی کئی ایک کوششیں بھی کر چکا ہے۔ ہندوستان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں، اپنے تربیتی پروگرام، اپنے طیاروں کی مینٹیننس سسٹم کو بہتر بنانے سے زیادہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایسے حادثات ہونے سے وہ سمپتھی حاصل کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف الزام لگا کر اپنے الیکشن یا اپنا جو نیریٹو اور بیانیہ بنانے کی کوشش میں سفل رہتا ہے۔
اسی لیے وہ اپنی جو تربیتی یا اپنی جو ٹیکنیکل یا اپنی دفاعی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر کام کرنے سے زیادہ اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ بھارتی طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد بھارتی میڈیا نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ تو خیر بھارتی ایئر فورس کی جانب سے جب اس معاملے کی تصدیق ہوئی کہ یہ ایک تربیتی طیارہ تھا اور اس میں ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ تباہ ہوا ہے، تو اس کے بعد شاید بھارتی میڈیا اپنے اس بیانیے سے مکر چکا تھا۔ ادروائز یہ وہی میڈیا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ گجرانوالہ کے جو سمندر ہے یا جو بیس ہے یا جو پورٹ ہے اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، جو لاہور میں سمندر بنا دیا تھا اور اسلام آباد پر قبضے کی خبریں چلانے لگا تھا۔ یہ اس کی اوقات ہے اور یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، اور کیا وہ ایک تربیتی جنگی طیارہ جو ہے اس کے تباہ ہونے میں پاکستان کو ملوث نہیں کروا سکتا؟ تو یقیناً وہ کروا سکتا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ اس طیارے کے تباہ ہونے کے بعد شاید بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے۔ اور اس طرح کی کارٹون ٹائپ جو چیزیں ہیں وہ تو بھارتی میڈیا سے اکثر دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔